بسم اللہ الرحمن الرحیم و بسم اللہ السمیع العلیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 12th کلاس پولیٹیکل سائنس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم شری لنکا کی پولیٹکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ہمارا جو وشے ہے، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ایتھنک کانفلکٹ ان شری لنکا. اور اس حوالے سے ہم نے اس ایتھنک کانفلکٹ کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، جو اس کی جینیسس ہوئی تھی شری لنکا میں، اس کا جائزہ لیا. اس کے حوالے سے 2-3 ویڈیوز آپ نے دیکھے. تو آج ہماری انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ ہم اسے ختم کریں. تو بالکل میں وہیں سے ٹیک اپ کرتا ہوں جہاں ہم نے سلسلہ روکا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1948 کی آزادی کے بعد شری لنکا میں جو پولیٹیکل سسٹم اور جو پولیٹیکل سینیریو ایمرج ہوا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 2 کمیونٹیز ہیں، ایتھنک کمیونٹیز، سنہالیز جن کی اکثریت ہے شری لنکا میں، اور تاملز جو مائنارٹی میں ہیں، ان کے درمیان حالات ٹھیک نہیں رہتے ہیں. ان کے درمیان متبھید بڑھتے ہیں اپنے اپنے نیشنل آئیڈینٹی کو لے کر. 1970 تک آتے آتے حالات بہت ہی خراب ہو جاتے ہیں، اور 1976 میں ایک سنگٹھن وجود میں آتی ہے جو یہ کلیم کرتی تھی کہ ہم تامل نیشنلزم کو یا تامل ایلم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، جس کا نام ہے LTTE، لبریشن ٹائگرز آف تامل ایلم، جس کا سپریمو ولوپلائی پربھاکرن تھا. LTTE نوجوانوں کو، تامل نوجوانوں کو، عورتوں کو ریکروٹ کرتی ہے اس آرگنائزیشن میں، اور جو سری لنکا کا اپر ایریا ہے، یعنی ناردرن ایریا، جافنا، اس پہ اپنا کنٹرول جما دیتی ہے، اور اس کے پاس اپنی ملٹری ہے، اس کے پاس اپنا ایک کاڈر ہے. وہ ایک بہت ہی منظم اور بہت ہی انفلوئنشل پاور فیکٹر کی صورت میں ابھر کر سامنے آتی ہے. تو دوسری بات یہ LTTE کے بارے میں جاننی ضروری ہے کہ یہ تنظیم اپنی پالیسی میں بہت ہی پرسسٹنٹ تھی، بہت ہی ہٹ درم. کبھی بھی اپنے موقف میں لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں تھی. حتیٰ کہ کئی بار یہ سنگٹھن سری لنکا سرکار کے ساتھ اس نے پیس ٹاکس کیے، وارتائیں چلیں، لیکن آرمڈ سٹرگل کو کبھی اس نے چھوڑا نہیں. اپنی عسکری سرگرمیاں کبھی اس نے بند نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ سارے پیس ٹاکس، جو پیس پروسیس چلایا گیا تھا سری لنکا گورنمنٹ اور تامل باغیوں کے درمیان، وہ پیس ٹاکس جو ہیں وہ ناکام رہے. LTTE کی ہارڈ لائنر اسٹریٹجی اور ہارڈ لائنر سٹینڈ کا ہمیں اس بات سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ تنظیم اپنے مخالفوں کو، یعنی تامل پرابلم کے حوالے سے کوئی دوسرا موقف رکھنے والوں کو یا اس پرابلم کا کوئی دوسرا سلوشن پیش کرنے والوں کو بالکل برداشت نہیں کرتی تھی. LTTE سمجھتی تھی کہ وی آر دا سول ریپریزنٹیٹیوز آف تامل کمیونٹی اینڈ آر سولوشن از دا فائنل سولوشن ٹو تامل کوسچن ان شری لنکا. اسی ہٹ درمی کے چلتے وہ اپنے مخالفوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، چاہے وہ پھر سنہالیز ہوں یا تاملز ہوں. خود تاملز اگر ان کے ساتھ ڈس ایگری کرتے تھے، انہیں بھی برداشت نہیں کرتے تھے، یا پھر اگر کوئی دوسرے دیش کا لیڈر بھی ہو اسے بھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے. اپنے کاریکال کے دوران LTTE نے کئی ہائی پروفائل اسیسینیشنز کی، پولیٹیکل اسیسینیشنز، جس میں شری لنکا کا ایک پریزیڈنٹ بھی شامل ہے، اسے بھی انہوں نے مارا، جس کا نام تھا رانا سنگھے پریماداسا. بھارت کے ایکس پرائم منسٹر راجیو گاندھی کی ہتیا بھی LTTE نے ہی کرائی تھی. وہ کیوں ہوئی تھی اور کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کرایا تھا، اس کا ذکر آگے اسی کلپ میں آئے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آگے چلتے ہیں. 80s کی دہائی جو ہے وہ شری لنکا میں کافی اہمیت رکھتی ہے. 80s سے جو 1980 سے جو دہائی شروع ہوتی ہے، ڈیکیڈ شروع ہوتی ہے. 1983 میں سنہالیز اور تاملز کے درمیان ایک مڈبھیڑ ہوتی ہے.
جس میں کچھ سولیجرس مارے جاتے ہیں، اور اسی مڑبھیڑ کو لے کر بڑے پیمانے پہ پھر دنگے شروع ہو جاتے ہیں، ریاٹس شروع ہو جاتے ہیں، اور ان ریاٹس کو جو 1983 میں ہوئے تھے انہیں بلیک جولائی ریاٹس کا نام دیا جاتا ہے سری لنکا کی ہسٹری میں، بلیک جولائی ریاٹس۔ رپورٹس کے مطابق ان دنگوں میں 400 سے لے کر 3000 لوگ مارے جاتے ہیں، بھاری پیمانے پہ پراپرٹی کا ڈسٹرکشن ہوتا ہے، اور پورے ملک میں انارکی کا ماحول پھیل جاتا ہے وغیرہ۔ یہ یاد رہے کہ اس قسم کے دنگے جو ہیں، ریاٹس جو ہیں، یا اینٹی تمل پوگرومز، تملوں کے خلاف، یہ پہلے بھی ہوئے تھے سری لنکا میں، 1956 میں بھی ہوئے تھے، 1958 میں بھی، 1977 میں بھی ہوئے تھے، 1981 میں بھی ہوئے تھے، بلکہ 1981 میں جافنا کی مشہور پبلک لائبریری جو ہے اسے بھی سنہالی موبس نے جلایا تھا۔ لیکن 1983 کے ریاٹس کے بعد ملک میں ان دو ایتھنک کمیونٹیز کے درمیان باضابطہ طور سول وار شروع ہوا۔ اس وجہ سے 1983 کے دنگے جو ہیں یہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ سول وار جو ہے وہ اصل میں 1983 کے بعد ہی شروع ہوا، جو بعد میں 2009 تک رہا، یعنی پورے 26 سال تک یہ سول وار جو ہے وہ لڑا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیورنگ دس پیریڈ تمل ٹائگرز کیریڈ آؤٹ میسو اسٹرگل اگینسٹ سری لنکن گورنمنٹ۔ اب ہم ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہیں گے۔ 1987 میں اس سول وار میں، سری لنکن سول وار میں ایک اہم موڑ آتا ہے، جب اس پورے مسئلے میں یعنی تمل مسئلے میں انڈین انوالومنٹ ہو جاتی ہے۔ وہ انڈین انوالومنٹ کیا تھی؟ 1987 میں انڈین پرائم منسٹر راجیو گاندھی اور سری لنکا کے تب کے صدر جے وردھنے کے درمیان ایک ایکارڈ ہوتا ہے جسے انڈو شری لنکن پیس ایکارڈ کہا جاتا ہے۔ اس پیس ایکارڈ میں انڈیا نے سری لنکا کے سامنے کچھ شرائط رکھے جو تمل لوگوں کے لیے تھے، اور اچھی بات یہ تھی کہ سری لنکا کی سرکار نے وہ شرائط قبول بھی کیے اور مان بھی لیے۔ مثلاً کچھ کنسیشنز دیے گئے تمل لوگوں کو، ڈیولوشن آف پاور ٹو تمل پروونسز، تمل ایریاز جو ہیں، تمل پروونسز جو ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ پاورز دیے گئے ہیں۔ مرجر کیا گیا، جو ناردرن اور ایسٹرن پروونسز تھے وہ مرج کیے گئے۔ اسی طرح ریکاگنیشن آف تامل لینگویج، جو ایک بہت بڑا مدعا تھا تمل لوگوں کا، کیونکہ 1956 کے سنہالا اونلی ایکٹ کے بعد تمل لینگویج کے حقوق وہاں ختم کر دیے گئے تھے، لیکن اب تمل لینگویج کو ایک بار پھر ریکاگنائز کیا گیا وغیرہ وغیرہ، اور یہ انڈین انٹرونشن تھی، اور انہی شرائط کے آدھار پر پھر انڈو شری لنکن پیس ایکارڈ ہوا تھا۔ اور اسی ایکارڈ کے تحت انڈیا اپنا ایک پیس کیپنگ مشن، ایک ملٹری ٹروپ سری لنکا روانہ کرتا ہے۔ اس انڈین پیس کیپنگ فورس IPKF کو آپریشن پون کے نام کے تحت وہاں ڈپلوائے کیا جاتا ہے۔ تو اس ملٹری آپریشن کا بنیادی مقصد جافنا کو LTTE کے کنٹرول سے آزاد کرانا اور تمل باغیوں کو آرمز چھوڑنے پہ آمادہ کرنا تھا، تاکہ وہ سری لنکا کے ساتھ، سری لنکن گورنمنٹ کے ساتھ پیس پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، اور دونوں فریق مل کر تمل کوسچن کا کوئی نان وائلنٹ سلیوشن نکال سکے۔ لیکن انڈین مشن اپنی تمام کوششوں کے باوجود ایسا کرنے میں ناکام رہا، اور 1990 میں یعنی 3 سال بعد انڈین گورنمنٹ نے سری لنکا سے اپنا مشن ودرا کیا، اپنے فوجی واپس بلا لیے۔ تو بلکہ تملز کو انڈین پریزنس وہاں اچھی لگتی ہی نہیں تھی۔ انڈیا کا یہ مشن جو تھا، پیس کیپنگ مشن، وہ انہیں بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، اور دراصل یہی وہ کانٹیکسٹ تھا جس میں پھر راجیو گاندھی کی وہ ہتیا کراتے ہیں، کیونکہ راجیو گاندھی نے ہی سری لنکا کے ساتھ یہ ایکارڈ کیا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح ناروے اور آئس لینڈ جیسے ملکوں نے بھی اپنے ڈپلومیٹک میتھڈز کے ذریعے سے اس مسئلے میں میڈیٹ کیا،
کئی بار ایسا چاہا کہ تاملز اور شری لنکن گورنمنٹ کے درمیان پیس قائم ہو جائے، امن قائم ہو جائے، اور اس بیچ 2001 میں ایک سیز فائر ایگریمنٹ بھی سائن ہوا تھا تامل ٹائیگرز کے درمیان، تامل ٹائیگرز اور شری لنکن گورنمنٹ کے درمیان، لیکن بعد میں وہ سیز فائر ایگریمنٹ بھی ختم ہوا اور پھر وہی مارا ماری، پھر وہی فائٹنگ، پھر وہی وائلنس شروع ہو جاتی ہے۔ ایل ٹی ٹی ای نے کئی سری لنکن پولیٹیکل لیڈرز کو نشانہ بنایا، جس میں لکشمن قادر گمار بھی شامل ہیں۔ کئی پولیٹیکل لیڈرز پہ ٹارگٹ کیا، حملے کیے، جیسے اس میں پریزیڈنٹ چندرکا کمارا تنگا بھی شامل تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے چلتے ایل ٹی ٹی ای کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ USA اور یورپین یونین سمیت تقریباً دنیا کے 30 ملکوں نے، 30 دیشوں نے ایک ٹیررزم آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا تھا اور اسے بین کیا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، 2009 میں جب شری لنکا میں مہندا راجا پکشا کی سرکار تھی تو ایل ٹی ٹی ای کے خلاف ایک بھاری حملہ ہوا اور اس آل آؤٹ آفینسیو میں ایل ٹی ٹی ای کا خاتمہ ہوا اور ولوپلائے پربھاکرن کو بھی مارا گیا، اور اس کے ساتھ ہی 26 سالہ شری لنکا کا سول وار بھی ختم ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پورے جنگ کے دوران بڑے پیمانے پہ مالی نقصان بھی ہوا اور جانی نقصان بھی ہوا، بلکہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 80,000 سے لے کر 1,00,000 لوگ تک اس سول وار میں مارے گئے، اور لاکھوں لوگ ڈسپلیس ہو گئے، جو اپنے آپ میں ایک نیا مسئلہ، ایک نئی پرابلم ہے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد شری لنکن گورنمنٹ نے کچھ انکوائری کمیشنز کانسٹیٹیوٹ کیے تاکہ وہ انکوائری کرے ان الزامات کی جو اس پر کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے لگائے تھے کہ شری لنکن آرمی نے سول وار کے دوران کئی ساری ہیومن رائٹس وائلیشنز کی۔ بعد میں ان کمیشنز نے کیا رپورٹس دیے اور ان پہ کیا کارروائی ہوئی، وہ اس وقت ہمارے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شری لنکا گورنمنٹ نے TNA یعنی تامل نیشنل الائنس کے ساتھ پھر سے بات چیت شروع کی تاکہ جنگ کے خاتمے کے بعد، اس وائلنس کے بعد، ایک بار پھر پیس کے ماحول میں، امن کے ماحول میں تاملز کی ڈیمانڈز کو سامنے رکھ کر تامل کوسچن کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو یہ تھی تفصیل ایتھنک کانفلکٹ کی جو شری لنکا میں چلا، اس کا پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور اس میں کیا کیا اہم ڈیولپمنٹس ہوئی، وہ ہم نے کوشش کی اس مختصر وقت میں تھوڑی سی اس کی جانکاری آپ تک پہنچائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آڈیو ویڈیو کلپس آپ کو کیسے لگیں تو پلیز ہمیں ہمارے واٹس ایپ پیج پہ اپنے رسپانسز میں ضرور بتائیے گا۔ سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔